إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تمام انبیاء اور رسول، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت میں علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں چند آیتیں اور چند احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، تاکیداً فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے پیغمبر کہہ دے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتر کے آیت نمبر 28 میں کہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے واقعی طور پر ڈرنے والے بندے اگر کوئی ہیں تو وہ ہے علماء، علم رکھنے والے، نالج رکھنے والے۔ عزیز ساتھیوں، ان آیات سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے سورہ طٰہٰ کی، اس میں بتلایا گیا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پورے امت اسلام کو کہ آپ اپنے رب سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی لیے ہم کوئی بھی علم حاصل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. جس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ علم کی فضیلت کیا ہے، دوسرے یہ کہ علم کا جو منبع ہے، علم کا جو سورس ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے. وہی سب کو علم عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے نوازتا ہے. اسی لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی علم دینے والا نہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے علم کا مطالبہ کرتے تھے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا سکھائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ فرما. کیونکہ عزیز ساتھیوں، علم ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے. مان لیجیے اگر کسی کو علم مل گیا، وہ روشنی مل گئی، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر چل پڑا، صراط مستقیم پر چل پڑا. علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک روشنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، جس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ سے کہا گیا ہے، ہمیں اور آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے عزیز ساتھیوں، دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتلائیے، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوالیہ انداز ہے، ایک استفہام، اس میں سوالیہ انداز کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک عالم اور ایک غیر عالم، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ایک عالم جو ہوتا ہے اپنے علم کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے، جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو جانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے. جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہوتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ کس طرح سے شیطان مجھے بہکا سکتا ہے، کس طرح سے وہ مجھے صحیح راستے سے مجھے ہٹا سکتا ہے، صراط مستقیم سے مجھے وہ ہٹا سکتا ہے اور گمراہی اور ضلالت کی طرف ڈال سکتا ہے. یہ ہے علم حاصل کرنے والے کی فضیلت، کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے، ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، اچھے اور برے کو جانتا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد علم کی روشنی میں اس کو دیکھ سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ میں کہا کہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے. اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اہل ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر واقعی طور پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر واقعی طور پر ایمان لاتے ہیں. اور اہل علم، ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں. نہ صرف دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ترقی سے نوازتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین نعمتوں سے نوازے گا. کن کو؟ اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا، درجات بلند فرماتا ہے. اور یاد رکھیے عزیز ساتھیوں، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور یہ نور کسی گناہوں میں پڑے ہوئے شخص کو نہیں دیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نور ہے
جو کسی نیک شخص کو ہی دیا جاتا ہے. ایسا شخص جو کہ بدکاریوں میں ہے، ایسا شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں اور معصیتوں میں پڑا ہوا ہے، ایسے شخص کو علم حاصل کرنے کی ہدایت ہی نہیں ملتی. علم تو دور کی بات ہے، علم حاصل کرنے کی ہدایت ہی نہیں ملتی، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، نور ہدایت ہے، اور وہ نور ہدایت کسی زانی کو نہیں دیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو توڑنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے، قرآن مجید کی آیات کو پس پش ڈالنے والے، ایسے لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا. آگ اور پانی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم دین کے علم سے دور ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے. ایک تو شیطان، اور دوسرا آپ اپنا نفس خود محاسبہ کریں کہ کیوں ہم علم سے دور ہیں، علم کی مجلسوں سے کیوں دور ہیں ہم. اس کی وجہ عزیز ساتھیوں یہ ہے کہ آپ کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، علمی حلقوں سے جڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خود گناہ. اسی طرح سے چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے شک واقعی طور پر اگر کوئی بندے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خشیت کھاتے ہیں، تو وہ ہے اللہ کے بندے علماء. اور اس حقیقت کا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا خوف، خشیت، ڈر صرف علماء کے دلوں میں ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کی بدولت اللہ کی عظیم قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اس کی للہیت، اس کے اسماء و صفات، اس کی ربوبیت سے واقف ہوتے ہیں، پہچانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارا رب کون ہے. وہ پہچانتے ہیں کہ اگر ہم برائی کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذابات سے ہمیں دوچار کرے گا. وہ اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی راہوں سے روک دے گا، ہمیں گمراہ کر دے گا اور شیطان کی راہوں پر ڈال دے گا. وہ علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کر دے، ہمیں ہلاک و برباد نہ کر دے. اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی سزاؤں سے واقف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس سے محبت، رجا اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں وہ معاف کر دے گا، ہمیں وہ درگزر فرمائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی کھاتے ہیں کہ کہیں ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑ نہ کر دے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے واقعتاً طور پر اگر کوئی ڈرنے والے بندے ہیں تو وہ ہے علماء. عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ آخر ہم سے وہ کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کیا گناہ سرزد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے دین کا علم حاصل کرنے سے پیچھے، ہمیں توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، دین کا، شریعت کا علم حاصل کریں، ہمیں توفیق نہیں مل رہی. ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد احادیث ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف رغبت دلائی. جیسے کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب العلم میں اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جگہ دی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے عزیز ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مال و دولت سے نوازتا ہے، اسے دھن دولت سے نوازتا ہے، اسے اعلیٰ منصب، پوزیشن اور مقام سے نوازتا نہیں، بلکہ یہاں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کا فقہ اس کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور دین کی سمجھ سے مراد عزیز بھائیوں، دین کی سمجھ سے مراد قرآن و حدیث کا فہم ہے، دین کے احکامات، ان کے مسائل کا علم ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے. وہ فقاہت یہاں پر مراد نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر آج کل لوگ مراد لیتے ہیں کہ ائمہ کے اقوال اور ان پر مبنی جو یعنی کہ چیزیں ہیں ان کو سمجھنا، یہ بھی اس کے دائرے میں آ سکتا ہے. لیکن جس طرح سے بعض لوگوں نے یعنی فقہ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ فلاں امام کی فقہ ہے بس اسی کو مراد لیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اصل فقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی سمجھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے تمام مسائل پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کو سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن اور سنت کا فہم اسے عطا کرتا ہے، دین کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے. حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر آ جاتی ہے. عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی فقہ اسے عطا کرتا ہے. عزیز ساتھیوں، ایک روایت بیان کر کے میں اپنی بات یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الدين ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويحكمها. متفق علیہ روایت. والمراد بالحسد وهو ان يتمنى مثله. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی بہترین حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، بتلایا ہے کہ کس پر رشک کرنا چاہیے. یہاں پر دیکھیے حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک کرنے کے قابل صرف دو آدمی، رشک کرنے کے قابل صرف دو آدمی ہیں. لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا
فَصَلَّتَهُ عَلَى حَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، کہ ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے مال سے؟ اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق بھی دیتا ہے، اسے ہدایت بھی دیتا ہے، اور وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو وہ خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو وہ خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، جس کو اللہ تبارک و تعالی حکمت سے نوازتا ہے، دانائی سے نوازتا ہے، علم و حکمت سے نوازتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اپنی علم کی روشنی میں، اپنی حکمت، اپنی دانائی کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان ان کے معاملات حل کرتا ہے، ان کے درمیان فیصلے کرتا ہے، انہیں علم سکھاتا ہے۔ تو ایسے دو لوگوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا حسد، یہاں پر حسد سے مراد وہ حسد نہیں ہے جیسے کہ دنیا میں ہم لوگ عموماً لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں۔ یہاں پر جو حسد کا معنی لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رشک کرنا، یعنی حسد کے معنی عموماً یہ لوگ اس طرح سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھن لے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور حسد کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ حسد ایسی چیز ہے کہ جس طرح سے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح سے حسد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے نیک اور صالح اعمال کو تباہ و برباد کر دے گی۔ حسد ایسی چیز ہے، شریعت میں اس کی مذمت کی گئی، حسد نہ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی۔ لیکن دوسرا حسد وہ ہے جس کو ہم رشک کرتے ہیں، رشک کہتے ہیں۔ اور رشک سے مراد کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو ہم اس بات کا یعنی کہ رشک کریں کہ کاش اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت سے نوازتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ جیسے مثال یہاں پر دی گئی کہ دو آدمیوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اس کے کلمے کی سر بلندی کی خاطر دنوں رات کی گھڑیوں میں، دنوں رات کی ساعتوں میں وہ اپنے مال کو صرف کرتا ہے۔ اللہ نے اسے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، دین کے کاموں میں اپنے مال کو صرف کرتا ہے۔ مالدار تو بہت لوگ ہیں اس امت کے اندر، اتنے زیادہ مالدار ہیں کہ اگر صحیح طور پر ان کے مال کا استعمال کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے اندر کوئی غریب شخص باقی رہ پائے گا۔ مالدار تو بہت ہیں لیکن انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ دیکھیں، انسان جب مال کماتا ہے تو وہ سینت سینت کر اٹھا کر اس کو ڈپازٹ کر کے رکھتا ہے۔ عزیز بھائیوں، اصل میں یہ مال آپ کا مال نہیں ہے، بلکہ آپ کے مرتے ہی یہ مال آپ کے ارث میں چلا جائے گا، آپ کی وراثت میں چلے جائے گا، آپ کے مورثین کو وہ مال دے دیا جائے گا۔ اصل میں آپ جو کھا رہے ہو وہ آپ کا ہے، جو خرچ کر رہے ہو وہ آپ کا ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کپڑا پہن کر پھاڑ دے رہے ہو وہ آپ کے لیے تھا، لیکن جو آپ جمع کر کے رکھ رہے ہو، جو سینت سینت کر اٹھا کے رکھ رہے ہو، یہ آپ کا نہیں ہے عزیز بھائیوں، بلکہ جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا وہ آپ کے ارث کا ہو جائے گا، آپ کے وارثین کا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے ارد گرد کتنے میتیں ہو رہی، جوان جوان لوگوں کی موت واقع ہو جا رہی، جن کو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے ان لوگوں کی موت واقع ہو جا رہی۔
عزیز بھائیوں ہمیں اور آپ سے ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور منو من مٹی کے درمیان دب کر رہ جائیں گے۔ عزیز بھائیوں زندگی رہتے، صحت رہتے، عافیت رہتے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یقین جانیے کہ مال کا خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی سربلندی کی خاطر، کلمے کی سربلندی کی خاطر، دین کی نشر و اشاعت کی خاطر خرچ کریے۔ جتنا آپ خرچ کریں گے یہ آپ کے لیے آخرت کا توشہ ہے۔ یقین جانیے کہ ایک جنازہ جب چلتا ہے تو اس جنازے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی، 2 چیزیں واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں اور ایک ہی چیز آپ کو جانے والی ہے آپ کے ساتھ۔ 2 چیزیں کون سی ہے؟ آپ کا مال، آپ کی اہل و عیال، یہ دونوں چیزیں واپس آ جائیں گی، اور تیسری چیز آپ کے اعمال، چاہے وہ صالحہ ہو یا بد اعمالیہ ہو، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ مال یہی چھوڑ کر جانا ہے، اولاد، اہل و عیال یہی چھوڑ کر جانا ہے، دھن دولت، پراپرٹی یہی چھوڑ کر جانا ہے۔ عزیز بھائیوں صرف ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، وہ ہے آپ کے اعمال۔ تو عزیز بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث ہیں کہ آپ کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ۔ کھجور کی گٹلی کیا چیز ہے؟ معمولی چیز، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر رغبت دلائی، لوگوں کو اس پر اکسایا کہ ایک حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی اسٹیٹس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریے، یہی آپ کے لیے آخرت کا توشہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو سینت کر اٹھا کر رکھیے، بلکہ عزیز بھائیوں زکوٰۃ جو آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ جو نفلی صدقہ اور خیرات ہے لوگوں کے اوپر خرچ کریے، اللہ کی راہ میں خرچ کریے۔ اسی طرح سے دوسرا عزیز ساتھیوں وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے، لہٰذا وہ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے علم کی روشنی میں، اپنی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے علم و حکمت عطا کیا تھا اس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کے درمیان فیصلے کرتا ہے، انہیں دین کا علم سکھاتا ہے۔ اللہ نے جسے قرآن و سنت کا علم دیا ہے اس علم کی روشنی میں وہ لوگوں کو پاک کرتا ہے، اور یہی انسان ہے جو کہ کامیاب ہونے والے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ تو عزیز ساتھیوں انسان کو چاہیے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انعام و اکرام سے نوازا ہے تو وہ خواہش کرے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان نعمتوں سے نوازتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ نمبر 1 بات یہ پتا چلی، اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ یہی انسان کے لیے نافع ہے، نفع بخش چیز ہے یہی۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کا علم حاصل کرنے، اس کے صحیح نہج اور طریقے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا علم حاصل کرنے صحابہ کرام کے منہج پر، سلف صالحین کے طریقے پر، اور علماء سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، قرآن و سنت کی شعراء پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔